السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر صدرہ رضوان، فیکلٹی آف ایجوکیشن، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، اور آج ہم کورس اسکول سوسائٹی اینڈ ٹیچر کا یونٹ 5 کور کریں گے، جو کہ ہے سوشل کنٹرول کے بارے میں۔ اور پہلے ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ سوشل کنٹرول کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن، ٹاپ پرپس اور نیڈ کے بارے میں۔ تو اگر ہم بات کریں کہ سوشل کنٹرول کیا ہے، اس کا میننگ دیکھیں تو جس طرح یہ ورڈ ہمیں بتاتا ہے سوشل کنٹرول، یعنی کہ ایک میکنزم ہے جس کے تھرو ہم بیہیویئر انڈیویجولز کا یا گروپ کا اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر رہنے کے قابل ہو جائیں۔ کنٹرول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آبویسلی ہر انسان کی اپنی منشا ہے، اپنی ضروریات ہیں، اپنے طریقہ کار ہیں، لیکن جب ہم ایک سوسائٹی میں بات کرتے ہیں تو وہاں سوسائٹی کی جو نارمز ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے ہر انسان نے اس سوسائٹی کا پارٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر انسان کی جو انڈیویجول کی اور یا گروپ کی جو ریگولیشن کی جاتی ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ کمپلائنس کی، کہ جو سوسائٹی میں نارمز قابل قبول ہیں، جو سوسائٹی جن چیزوں کو قبول کرتی ہے، جو رولز ہیں، اس کے ساتھ کسی بھی انسان نے یا گروپ نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے تاکہ وہ اس سوسائٹی کا حصہ بن پائے۔ اور یہی جو سوشل کنٹرول ہے یہ سوسائٹی کے اس نارمز کے ساتھ کنفرمٹی ہے، کمپلائنس ہے، یعنی کہ اس کو ماننا، اس کے رولز کو ماننا، ان کو اپنانا کسی بھی سوسائٹی، اسٹیٹ یا سوشل گروپ کے لیے۔ اب کون کون سی طریقہ کار ہیں ریگولیشن کے؟ تو سب سے پہلے تو جو ہے کہ لوگ جو ہیں جو سوسائٹی کے اسٹیبلش نارمز اور ویلیوز ہیں ان کو مانتے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ انسان خود سے مانے، اپنے آپ کو اون کرے کہ میں سوسائٹی کا حصہ ہوں اور یہ سوسائٹی مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا ریگولیشن کا، انسان نے خود اپنے آپ کو ریگولیٹ کیا اکارڈنگ ٹو دا نارمز یا طریقہ کار یا روایات اقدار اس معاشرے کی۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ یا پھر اس کو فورس سے، اگر وہ اس سوسائٹی کا حصہ ہے تو اس کو بائی فورس ایڈھر کرایا جاتا ہے، جس میں اسٹیٹ کمپلشن ہے، یعنی کہ ایسے ادارے بنائے گئے ہیں جو انسان کو سوسائٹی کی نارمز کے ساتھ کنفرم کرنا سکھائیں۔ جب انسان سوسائٹی کی نارمز سے ڈیویٹ کرے، یعنی کہ اس سے باہر جانے، تو ایسے ادارے ہیں جس میں ہماری پولیس ہے، جوڈیشری ہے، یہ وہ ادارے ہیں کہ اگر آپ سوسائٹی کے اقدار کو فالو نہیں کرتے یا سوسائٹی سے ایڈھر کرتے ہیں تو یہ ادارے جو ہیں یہ آپ کو کمپلائنس میں لے کے آتے ہیں اور اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے تاکہ معاشرے میں نظم و ضبط قائم رہ سکے اور ڈسپلن قائم رہ سکے۔ آپ خود بتائیں، اگر آپ کی ایک کلاس کا ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، اگر آپ کی کلاس میں ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہے نا، 30 بچوں کی کلاس ہے، اور ہر بچہ اگر اپنی من مرضی کرنا شروع کر دے تو کیا اس کلاس میں کنٹرول رہے گا؟ کیا اس کلاس میں آپ پڑھانے کے قابل ہوں گے؟ اسی طرح سوسائٹی کو ایک بڑے آپ اینگل سے دیکھیں، زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو سوسائٹی بھی کلیکشن آف پیپل ہے نا، تو اس کے بھی جس طرح کلاس میں بیہیو کرنے کے کچھ نارمز ہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ ڈسپلنز ہیں، اسی طرح سوسائٹی میں، معاشرے میں بھی آپ نے جس معاشرے میں رہنا ہے اس کے اپنے اقدار ہیں اور ان کے ساتھ آپ نے کمپلائنس کرنی ہے، یعنی کہ ان کو قبول کرنا ہے، تو اسی کو سوشل کنٹرول کہا جاتا ہے۔ اور سوشولوجیکل یوزیج ہم فوکس کرتے ہیں نارم بیسڈ ریگولیشن پہ۔ نارم بیسڈ ریگولیشن وہ ہوتی ہیں، نارمز وہ ہوتی ہیں جو اقدار ہوتی ہیں، کسی بھی معاشرے کی نارمز کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نارم بیسڈ ریگولیشن مینس ان اقدار کو ماننا، تو یہ نارم بیسڈ ریگولیشن ہے۔ اور یہ سوشل کنٹرول اس طرح جو ہے وہ انفورس کیا جاتا ہے یا سوشل کنٹرول اس طرح لاگو کیا جاتا ہے ان لوگوں پہ جو سوسائٹی کا پارٹ ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ابھی جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر ہر بچہ اپنی کلاس میں من مرضی کرنا شروع کر دے، جب دل چاہے کھڑا ہو جائے، جب دل چاہے بیٹھ جائے، اس کا دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کو وہ نہ پڑھے، نہیں، آپ نے اس طرح انارکی پھیلے گی۔ انارکی ہوتا ہے کیوس، ٹھیک ہے، گڑبڑے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اس گڑبڑ کو، اس انارکی کو روکنے کے لیے، اور جب آپ من مرضی کرتے ہیں تو کنفلکٹ زیادہ ہوتے ہیں، لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور ان پرسسٹنٹ کنفلکٹس کو روکنے کے لیے نارم سیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اقدار ہیں، ان کے مطابق سب نے چلنا ہے اگر اس سوسائٹی میں رہنا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ سوسائٹی کو ایک ڈسپلن کر کے، کنٹرول کر کے، اس کے نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جس طرح ٹریفک کے رولز ہیں، سڑک پہ اگر ہر بندہ اپنی من مرضی کرنا شروع کر دے تو ٹریفک جام ہو جاتی ہے نا۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا اگر اشارہ خراب ہو جائے اور ٹریفک پولیس والا نہ ہو تو ساری گاڑیاں ایک دوسرے کے منہ سے منہ لگا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا ہے، ساری ٹریفک جام ہو جاتی ہے، کیوس ہو جاتا ہے نا۔
اور اگر اشارہ ہو یا نہ ہو، اور اگر ہر انسان کے اندر سیلف ریگولیشن ہو کہ میں نے ایک گاڑی کو رائٹ سے گزرنے دینا ہے، ایک کو لیفٹ سے گزرنے دینا، پھر میری باری آئے گی، تو یہ سیلف ریگولیشن ہے، ٹھیک ہے، تو ٹریفک کبھی بھی جام نہیں ہوگی. تو یہ اشارے یا وہ پولیس والا جو ہر اشارے پہ کھڑا ہے وہ کیا کنفرم کر رہا ہے کہ رولز کے ساتھ ابائڈ کریں، ٹھیک ہے. اور یہی جو رولز اینڈ ریگولیشن جو کنٹرول ہے یہ بیلنس کرتا ہے اور یہ سیف گارڈ کرتا ہے انڈیویجول کے انٹرسٹ کو بھی اور کلیکٹیو ویلفیئر کو بھی. جس طرح میں نے ابھی آپ کو ٹریفک کی مثال دی، اگر ہر کوئی اپنی باری پہ چلے گا تو ہر کوئی رش سے نکل جائے گا نا، اس اشارے سے نکل جائے گا، تو انڈیویجول کا بھی فائدہ ہو گیا اور کلیکٹیو ویلفیئر کے بنا روک کے یا بنا رش کے یا بنا رکاوٹ کے ٹریفک چلتی رہے گی اور اسموتھ ورکنگ ہوگی. اسی طرح ایک سوسائٹی کی بھی مثال ہے کہ وہ یہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز اور جو کنٹرول ہے وہ انڈیویجول کے انٹرسٹ کو تو سیف گارڈ کرتا ہی ہے، لیکن جب انڈیویجولس کے انٹرسٹ سیف گارڈ ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے انڈیویجولس میں ایک سوسائٹی، تو پوری سوسائٹی ایک ویلفیئر سوسائٹی بن جاتی ہے. پھر جو کنفرمٹی ہے ود ان گروپس اینڈ سوسائٹی، اب یہ جو سوشل کنٹرول ہے یہ سب کو بتاتا ہے کہ آپ اس گروپ اور سوسائٹی کا پارٹ ہونے کے لیے آپ نے ان نارمس کو فالو کرنا ہے، یعنی کہ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. یہ سوشل کنفرمٹی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس سوسائٹی میں اگر ہم نے فار ایگزامپل ہم اگر بات کرتے ہیں ایک اسلامک سوسائٹی کی، ایک مسلم سوسائٹی کی، تو ہمیں پتہ ہے ہماری اپنی اقدار ہے، ٹھیک ہے. جس طرح ویسٹرن سوسائٹی کی اقدار ڈفرینٹ ہیں، وہ ہمارے جیسی نہیں ہیں. ہمارے اگر ہم اپنی اسلامک سوسائٹی یا ہم پاکستانی معاشرے کی بات کریں تو ہمارا ایک لباس ہے، ٹھیک ہے. ہم خواتین کو ایک ایکسیپٹیبل لباس میں اور مردوں کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ کوڈ ہے ہماری سوسائٹی میں، اس طرح جو ہے ایکسیپٹیبل ہے، خواتین کو کورڈ ہونا چاہیے، جبکہ ایک ویسٹرن سوسائٹی میں یہ نہیں ہے. تو یہ اب اگر ویسٹ کا کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے یا ہمارے ہی کوئی گئے ہوئے ویسٹ سے واپس آتے ہیں تو انہوں نے یہاں آ کے کنفرم کرنا ہے. وہ جس حالت میں وہاں پھرتے ہیں وہ یہاں نہیں پھر سکتے کیونکہ ہماری سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. اور یہ بچاتا ہے آپ کو ڈیویشن سے یا اگنورینس ڈریون ہارمفل ایکشن سے، یعنی کہ اگر آپ کو نہیں پتہ کہ کسی سوسائٹی میں کیا ایکسیپٹیبل ہے تو آپ کے ایکشنز اس سوسائٹی کی نارمز کو ہارم کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو کریکشن پرووائڈ کرتا ہے. یہ جو کنٹرول ہے نا یہ آپ کو بتاتا ہے نہیں اس طرح نہیں، اس طرح کرنا ہے اس سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، تو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا، ٹھیک ہے. اور جو اگر کسی کا کوئی ایکشن سوسائٹی کی نارمز کو ہنڈر کر رہا ہے، فار ایگزامپل کوئی پولوشن ہے، آپ کی گاڑیاں دھواں دے رہی ہیں تو وہ اس میں پولوشن ایڈ کریے نا، ہارمفل افیکٹ ہے. کلیکٹیو انٹرسٹ، تو سوسائٹی کے کلیکٹیو انٹرسٹ کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایسی گاڑیاں نہیں چلانی، سڑک پہ لانی جو ایکسٹرا دھواں دیں، یہ پولوشن کریٹ کرتی ہیں جو کہ ہارمفل ہے پوری سوسائٹی کے لیے، پورے معاشرے کے لیے. تو یہ ریگولیٹ کرتی ہیں سوشل کنٹرول اس طرح کی چیزوں کو. پھر ابھی بات کی کہ کیوں ضروری ہے. ضروری اس لیے ہے کہ جو آرڈر ہے سوسائٹی کا جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اس کو آپ نے قائم رکھنا ہے، کنٹینیو رکھنا ہے اور اس کے اندر یونیفارمٹی لے کے آنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو سوشل کنٹرول چاہیے. انڈیویجول ڈفرینسز اور انٹرسٹ ہیں، آبویسلی ہر بندہ دوسرے بندے سے ڈفرینٹ ہے، اس کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں، ہیبٹس ڈفرینٹ ہیں، تو ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک مڈل گراؤنڈ لی جاتی ہے. آپ کے جو بھی انڈیویجول ڈفرینسز ہیں لیکن دس X is acceptable and Y is not acceptable whether you have any kind of interest or habits. ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں شراب حرام ہے، اسلامک معاشرے میں، اور ہماری سوسائٹی میں بھی وہ حرام ہے. اگر آپ کو شراب پینے کی عادت ہے پھر بھی آپ ہمارے معاشرے میں شراب نہیں پی سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ کنفرمٹی ہے. بے شک آپ کا ہیبٹ ہے لیکن ہم نے ریگولیٹ کر دیا انڈیویجول انٹرسٹ اور ہیبٹ کو، وہاں انڈیویجویلٹی نکل گئی لیکن معاشرے کی جو نارم ہے وہ اس کے اوپر اس نے حاوی ہو گئی اس کے اوپر. اس طرح کیا ہوتا ہے، سالیڈیرٹی، معاشرہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور شیئرڈ نارمس کا بیہیویئر جو ہے، یعنی کہ سب کو پتہ ہے کہ شیئرڈ نارمس کیا ہیں، ایکسیپٹیبل نارمس کیا ہے، وہ الائن کرتے ہیں انسان کے بیہیویئر کے ساتھ. اگر ایک انسان کو پتہ ہے کہ اس سوسائٹی میں ڈرنکنگ از ناٹ الاؤڈ، شراب پینا از ناٹ الاؤڈ، تو وہ اس سوسائٹی میں کبھی وہ کام نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اس سوسائٹی میں رہنا ہے، ورنہ اس کو ڈیوینٹ قرار دے دیا جائے گا یا وہ ریگولیشن کے انڈر آ جائے گا. کلچرل میل ایڈجسٹمنٹ کو چیک کرتا ہے یہ ریپر. جس تیزی سے معاشرہ بدل رہا ہے، سوشل کنٹرول نہیں ہوگا تو کلچرل میل ایڈجسٹمنٹ آ جائے گی، تو اس کو بھی سوشل کنٹرول جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتا ہے. کیا چیزیں سوسائٹی کے لیے اچھی ہیں، کیا بری ہیں، کون سی چینج اچھی ہے کون سی بری ہے، اس کے اندر تمیز کرتا ہے سوشل کنٹرول. اور بیلنس رکھتا ہے، ایڈجسٹمنٹ رکھتا ہے یہ انسرٹن کنڈیشنز میں.
تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ سیشن میں.